بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا؟ آج ہم اس سوال کا جواب جانیں گے، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اسلامی تعلیمات کا بغور مشاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غلطی اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انسان جب روئے زمین پر آنکھ کھولتا ہے تو وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ جب بچپن گزارنے کے بعد لڑکپن اور پھر جوانی میں آ جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے نفس امارہ اور شیطانی وسوسوں میں آ کر غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور انسان اپنی غلطیوں میں کیوں پڑتا ہے؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں غلطی ہمیشہ انسان سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ غلطی میں اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اسے تسکین ملتی ہے، اور جب وہ پہلی بار غلطی کرتا ہے تو پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو روح ہوتی ہے، جس نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں جا کر صرف آپ ہی کے احکامات کی پابندی کروں گی، پوری زندگی آپ ہی کی بندگی میں گزار دوں گی، اور جب اس کی آنکھوں کے سامنے انسان غلطی کی جانب جاتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے، اور وہی تڑپ ضمیر جاگنے کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن نفس امارہ اور شیطانی وسوسے انسان کو بہکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ بات باورا کراتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی سی تو غلطی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان ان دونوں کی باتوں میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جب ایک غلطی کرتا ہے پھر غلطی پہ غلطی کرتا ہے، پھر یہی غلطیاں گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں نیکی اور بدی کی بہت اچھی مثال پیش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی آدمی کا پہاڑ پہ چڑھنا، یعنی ایک قدم بڑھاتا ہے اور 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بدی کی مثال اسی پہاڑ پر سے نیچے اترنے کی سی ہے۔ جب انسان ایک قدم نیچے کی جانب بڑھاتا ہے اور 4 قدم خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی غلطیوں کا سفر اس کے صغیرہ اور پھر کبیرہ گناہوں پر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہیں جو نقطہ نقطہ کر کے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر نہ روح تڑپتی ہے نہ ضمیر کا جاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مبارکہ اتنی ہے کہ وہ انسان تو کیا فرشتوں کی بھی بس کی بات نہیں کہ اپنے مالک و خالق کی صفات مبارکہ کی گنتی کر سکیں۔ انہی صفات مبارکہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی غلطیوں اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جسے اللہ پاک معاف نہیں کرتا؟ انسان توبہ ہی کیوں نہ کر لے، ایسا گناہ بھی ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرنے سے، گڑ گڑانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس گناہ گار کو معافی نہیں دیتی۔ حالانکہ اپنے بندے کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، جس انسان کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے نواز دیا جاتا ہے۔ آج ہم کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جاننا ضروری کیوں ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کے حضور معاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انسان کا مقصد ہی دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اگرچہ ہم دنیا کی مصروفیات میں اپنے اصل مقصد کو پس پشت ڈال چکے ہیں، لیکن جلد یا بدیر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ تو کم از کم ہمیں یہ جاننا ضروری ہونا چاہیے کہ ہم سے کہیں وہ خطا، کہیں وہ گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جو معافی کے قابل ہی نہیں۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے، اسے غلطیاں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا ہے
تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرک وہ واحد گناہ ہے جسے اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جبکہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اس مضمون میں ہم شرک کی اقسام، اس کے نقصانات اور اس کی معافی کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں شرک کی مذمت۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر شرک کے بارے میں سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں۔ نمبر 1، شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے اگر بغیر توبہ کے آئے۔ فرض کریں اگر خدا نخواستہ کسی سے شرک ہو جائے، اس بڑے گناہ سے یہ بڑا گناہ ہو جائے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ شرک کرنے والے کے لیے ایک اور سخت وعید قرآن پاک میں سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے۔ یہاں پر واضح ہے کہ مشرک کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک نظم عظیم، ظلم عظیم۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک میں انسان اللہ تبارک و تعالی کے حق کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے، جو کہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہوئے شرک کی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں جس کی وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، شرک کے اکبر یعنی کہ بڑا شرک۔ یہ وہ شرک ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا۔ مثال کے طور پر بتوں، دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرنا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو دعاؤں کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی فوت شدہ ولی یا پیغمبر سے مانگنا۔ نمبر 3، کسی کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے برابر سمجھنا، یعنی مثلا اللہ کے علاوہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا۔ شرک اصغر یعنی کہ چھوٹا شرک، یہ وہ اعمال ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ان سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے ریاکاری یعنی عبادت اس نیت سے کرنا کہ لوگ معترف ہوں یعنی تعریف کریں۔ حضور نبی کریم آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی یعنی کہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ نمبر 2، تعویذوں اور فعالوں پر مکمل بھروسہ۔ اگر کسی چیز کو محض اللہ کے وسیلے کے بغیر نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھا جائے تو یہ بھی شرک کی ہی قسم ہے۔ نمبر 3، شرک کے نقصانات۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کی رحمت سے محرومی۔
شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ شرک کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، سورۃ المائدہ۔ نمبر 3، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شرک کرنے والا ہے اس کی جتنی ابھی نیکیاں ہوں، خواہ کیسے ہی نیک اعمال کر رکھے ہوں، لیکن اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہے کہ اگر وہ شرک کریں تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 4، شرک سے توبہ اور اس کی معافی۔ سچی توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت۔ اگر کوئی شخص شرک کر چکا ہو لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اسے معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے سورۃ الانفال میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ کفر میں مبتلا تھے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آقا دو عالم سرور دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، شرک سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، توحید پر مکمل یقین رکھنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا۔ نمبر 2، دعا صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے ہی مانگنا، کسی ولی، قبر یا مزار پر جا کر دعائیں نہ مانگنا۔ نمبر 3، ریاکاری سے بچنا، اپنی نیکیاں صرف اللہ کے لیے کرنا، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ نمبر 4، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی میں مکمل طور پر عمل کرنا۔ شرک وہ گناہ ہے جو اگر بغیر توبہ کے کیا جائے تو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے شرک سے سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیتا ہے۔ شرک اکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ خالص توحید پر قائم رہنا چاہیے اور شرک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔